نام محمد بن علی ہے آپ کا، محمد آپ کا نام ہے، علی آپ کے والد ہیں یعنی حضرت امام زین العابدین، لقب آپ کا باقر ہے۔ سلسلہ نسب پاک ابو جعفر محمد بن علی بن حسین الحاشمی، آپ مدینہ منورہ میں رہنے والے چوٹی کے عالم تھے۔ آپ کے والد کے علاوہ آپ نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ، کیونکہ آپ نے حضرت جابر بن عبداللہ سے حدیث بھی لی ہے، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر بن عبداللہ کو پیغام دیا تھا، اور یہ روایت اس طرح بھی السوائق کے اندر بھی موجود ہے، اعلیٰ حضرت نے بھی نقل کی، دیگر اور کتابوں کے اندر موجود ہے، جو حضرت سرکار امام زین العابدین کی بہت بڑی، حضرت امام باقر کی بہت بڑی کرامت ہے۔ ایک دفعہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ حضور کے پاس آئے تو سرکار نے ان کو اپنی گود میں بٹھایا اور ان کو بوسہ دیا اور دیکھا حضرت جابر کی طرف اور فرمایا جابر اس کا ایک بیٹا آئے گا تیرے پاس اور اسے میری طرف سے اس کو سلام کہنا۔ اور یہ حضرت امام ذہبی نے بھی لکھا، اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی پیدائش سے کئی دہائی پہلے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام یوں سمجھ لیجئے کہ 60 سال پہلے، یوں سمجھ لیجئے آپ، یا اس سے بھی پہلے، حضرت امام باقر کی ولادت سے پہلے اپنے شہزادے کو حضور نے اللہ کے عطا کیے ہوئے علم سے دیکھ لیا، سبحان اللہ۔ اور حضرت جابر کو کہا کہ میرا وہ بیٹا بڑا شان والا ہوگا اور یہ حسین کا بیٹا ہوگا، حسین کی اولاد میں سے، تو میرے اس بیٹے کو جو ہے وہ میرا سلام کہہ دینا۔ اس بات کو یہاں پر امام ذہبی نے بھی ذکر کیا ہے، سیر اعلام کے اندر بھی اس کا ذکر موجود ہے، اعلیٰ حضرت نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، سوائق میں علامہ ابن حجر نے بھی اس کو ذکر کیا۔ خیر، حضرت امام ابو جعفر باقر کے بارے میں تذکرۃ الحفاظ میں موجود ہے کہ آپ نے اپنے والد علی یعنی امام زین العابدین کے علاوہ صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت ابو سعید خدری، حضرت عبداللہ ابن عمر، یہ جلیل القدر جو صحابہ ہیں ان سے آپ نے روایت حدیث کی ہے۔ حضرت عائشہ ام سلمہ ابن عباس سے آپ نے مرسلن روایت کی ہے، اور آپ سے آپ کے صاحبزادے جعفر بن محمد یعنی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے، حضرت عامش نے، امام اوزعی نے، امام جرح نے، یہ بڑے بڑے علم حدیث کے جو شہنشاہ ہیں، یہ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ کے شاگردوں میں سے۔ میں نے 57 ہجری آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا حضرت مولا امام باقر کی ولادت، امام ذہبی نے قول یہاں پر نقل کیا 56 ہجری کا، یعنی اس اعتبار سے کربلا میں آپ کی عمر 4 سال بنتی ہے، یعنی 56 ہجری میں آپ پیدا ہوئے مدینہ منورہ میں۔ سنن نسائی میں آپ کے نانا حضرت امام حسن سے آپ کی روایت موجود ہے، اسی طرح حضرت عائشہ سے بھی آپ کی ایک روایت سنن نسائی میں مرسلن موجود ہے۔ آپ اپنے زمانے میں بنو ہاشم کے سردار تھے، اپنے لقب سے مشہور تھے، باقر کے لقب سے آپ مشہور تھے، یعنی آپ کا لقب مبارک جو ہے وہ باقر ہے۔ اس کی وضاحت خاص طور پر حضرت امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی نے یہ اپنی کتاب تذکرۃ الحفاظ میں بھی کی ہے، اور سیر اعلام النبلاء کے اندر آپ لکھتے ہیں وہ شہرا ابو جعفر، آپ کیونکہ ابو جعفر امام باقر جو ہیں جن کی کنیت ابو جعفر ہے وہ مشہور ہوئے ہیں بالباقر، باقر کے لفظ، یعنی آپ کا نام تو علی ہے، کنیت ابو جعفر ہے، لیکن آپ کو لقب میں باقر کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ امام ذہبی فرماتے ہیں من بقر العلم، یہ بقر العلم سے ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ شقہ فعرفہ اصلہ وخفیہ، فرمایا بقر سے مراد یہ ہے کہ زمین کو پھاڑ کر پانی نکال دینے والا، یا مطلب یہ ہے کہ باریک سے باریک مسئلہ جس تک علماء کی توجہ کیا ان کی فکر کا طائر پرندہ بھی نہ پہنچتا ہو، حضرت امام باقر کو باقر اس لیے کہا جاتا تھا کہ آپ باریک سے باریک علم کو اس طرح دریافت کر لیتے تھے جس طرح کہا جاتا ہے کہ زمین کو چیر کر اندر سے پانی نکالا جاتا ہے، تو فرما بقر العلم ای شقہ، علم کو پھاڑ کر، علم کو چیر کر نتیجہ نکالنے والا۔ اور امام ذہبی نے یہاں پر لکھا ہے سیر کے اندر فعرف اصلہ وخفیہ، اس لیے کہ حضرت امام سرکار امام باقر جو تھے وہ دین کے سارے اصول اور فروع اور بالخصوص اس میں چاہے وہ متشابہات ہوں، محکمات تو ہیں متشابہات ہوں، اور حد درجے کی مخفی بات ہو، وہ خفیہ ہو، حد درجے کی مخفی بات کہ ذہین سے ذہین عالم اس بات کا ادراک نہ کر سکے، حضرت سرکار امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقر اس لیے کہا جاتا ہے کہ علم کو چیر کر اس میں سے اپنی مراد، یعنی جو دین کی مراد ہے، شریعت کی مراد ہے، اس کو آپ نکال لیتے تھے۔ یہ میں نے سیر اعلام النبلاء بھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور یہ امام ذہبی کی تذکرۃ الحفاظ ہے۔